تشریف رکھیں. آج کی کلاس کچھ زیادہ بھری ہوئی ہے یا لگ رہا ہے؟ ہاں فل ہے ماشاء اللہ. شمس صاحب نہیں صرف ہاں ان کو اب بھول گئے بس. ٹھیک ہے. یہ ہماری سورہ طور چل رہی ہے نا ابھی تک. اب جو 2-3 ترجمہ قرآن کریم کی کلاسز ہونے والی ہیں ان میں اردو ترجمے میں اور بعض تفسیری وضاحتوں کے لحاظ سے کافی دقت پیش آئی ہے. اب میں ترجمے کے دوران آپ کو سناؤں گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ انسان سچی نظر سے اگر پڑھتا جائے تو کئی چیزوں سے نظر چوک جاتی ہے. اب اللہ کرے کہ حق ادا ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین. ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْتَقُونَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. وہ جو زیادہ مشکل آیت ہے وہ اگلی صورت میں ہے.
واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ان میں سے بعض دوسروں کی طرف ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہوئے بڑھیں گے۔ اقبلہ بڑھنے کو کہتے ہیں، بڑھا ایک دوسرے کی ایک طرف کسی طرف، یا متوجہ ہوا، دونوں معنی اقبلہ کے بنتے ہیں۔ پس وہ ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے یقیناً ہم تو اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت ڈرے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسا دینے والی لپٹوں کے عذاب سے بچا لیا۔ سموم تیز گرم ہوا کی لپٹوں کو کہتے ہیں۔ انا کننا من قبل ندعوہ، یقیناً ہم پہلے بھی اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ بہت نیک سلوک کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بر نیک سلوک کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، فذکر میں دو طرح کے ترجمے ممکن ہیں، پس تو نصیحت کرتا چلا جا، یا غرضی کہ تو نصیحت کرتا چلا جا، کیونکہ آگے پھر ایک پس اور آنا ہے، اس لیے اگر ایک پس کو غرضی کے میں بدل لیں تو یہ ترجمہ بھی پس کے فا کے لحاظ سے جائز ہے۔ غرضی کہ تو نصیحت کرتا چلا جا، پس اپنے رب کی نعمت کے تو فعل، تو نہ تو کاہن ہے نہ مجنون۔ بے نعمت ربکا میں اپنے رب کی نعمت کے تو فعل یا سبب سے کون سا بہتر رہے گا؟ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہے نہ مجنون۔ جی ہاں تو فعل ٹھیک ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے متعلق ہم گردش زمانہ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ تربص میں راہ دیکھنا ہے۔ قل تربصوا، تو کہہ دے کہ راہ دیکھتے رہو، فإنی معکم من المتربصین، بس میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھنے والوں میں سے ہوں۔ ام تامرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی پراگندہ خیالیاں انہیں اس بےہودگی کا حکم دیتی ہیں، یا وہ ویسے ہی ایک سرکش قوم ہے۔ یہاں بےہودگی کو میں نے بریکٹ میں رکھا ہے اور ویسے ہی کو بھی بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پھر مضمون کا اردو میں فلو اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کا اردو میں فلو کو نہیں کہنا چاہیے، اردو میں اس کی روانی بہتر لگی ہے مجھے اس طرح۔ ام تامرہم احلامہم بہذا، بہذا سے کس طرف اشارہ ہے؟ وہ جو یہ کہتے ہیں یہ شاعر نتربص بہ ریب المنون، ہذا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بس اس لیے درمیان میں جو جملہ آیا ہے قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، اس کے بعد اس سے پہلی آیت کے ساتھ اس کا جوڑ واضح کرنے کی خاطر میں نے ہذا سے مراد پراگندہ خیالیاں لی ہیں۔
کیونکہ احلام آیا ہے. احلام کا معنی ہے خوابیں نہیں ہیں بلکہ نفس کے پراگندہ خیالات ہیں. کیوں جی؟ یہی بنتے ہیں نا احلام، نفس کے پراگندہ خیال. تو کیا ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا ان کو نفس کے پراگندہ خیال کیوں جی؟ پراگندہ خیالیوں کے بجائے اگر یہ کہہ دیا جائے تو زیادہ واضح نہیں ہو جائے گا؟ کیا ان کو ان کے نفس کے پراگندہ خیال اس بےہودگی کا حکم دیتی ہیں یا اس کا حکم دیتی ہیں؟ دیتے ہیں پھر ہو جائے گا نا خیال. دیتے ہیں. ہاں وہ دیتی ہیں کہ تو سوال نہیں رہے گا پھر. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں نے پراگندہ خیالیاں کیوں کیا تھا. یہ تانیث میں چل رہا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ عربی میں اگر تانیث میں مضمون چل رہا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اسے اردو میں بھی تانیث میں ہی دکھاؤں. اس وجہ سے یہ میں نے یہ کیا تھا. ویسے اگر اس کو تذکیر میں اردو میں بدلا جائے تو پھر پراگندہ خیال کافی ہوگا. اب دونوں میں سے کون سی ترجمے کی طرز کو آپ زیادہ پسند کریں گے؟ موجودہ صورت میں یہ بنتا ہے احلام مہم بہذا میں کیا ان کی پراگندہ خیالیاں انہیں اس بےہودگی کا حکم دیتی ہیں یا وہ ویسے ہی ایک سرکش قوم ہے، یا ویسے کی بھی ضرورت ہی نہیں شاید، یا وہ ایک سرکش قوم ہے. میری مومن صاحب چھپنے سے پہلے اس کو کر لیں آخری پالش. ہاں بتائیں. 3 ہیں زیادہ یہاں اس مسئلے میں، اس معاملے میں ماہر. ایک ہادی علی ہیں، ایک آپ ہیں مومن صاحب، اور ایک قمر صاحب. ہیں ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ احلام پراگندہ خیالیوں کو بھی کہتے ہیں. کیا ان کی پراگندہ خیالیاں انہیں اس کا حکم دیتی ہیں یا اس بےہودگی کا، یا کس چیز کا، اس طرز عمل کا حکم دیتی ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. یا محض اس کا رہنے دیا جائے، کسی بریکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر. یہاں جو ایک مشکل پیش آ رہی ہے وہ آپ نے شاید اس کی توجہ نہیں کی. پراگندہ خیالیاں اور سرکش قوم ہونا دونوں بیک وقت چل سکتا ہے. سمجھیں؟ ایک سرکش قوم بھی تو احلام کا شکار ہو سکتی ہے. تو یا کا یہ مطلب یہاں مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ گویا ایک دوسرے کا بدل ہو جائیں. سمجھیں؟ تو اس لیے میں نے ویسے ہی کہہ کے اس میں ایک پردہ سا ڈال دیا ہے کہ دونوں بیک پر چل سکتے ہیں، یا وہ ہیں ہی ایسے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یا وہ ہیں ہی سرکش. یہ ہیں ہی میرے خیال زیادہ با محاورہ ہو جائے گا. اس کو ٹھیک کر لیں. کیا ان کی پراگندہ خیالیاں انہیں اس کو حکم دیتی ہے یا وہ ہیں ہی ایک سرکش قوم؟ ام یقولون تقولہ
کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، اگر صرف اتنا رہنے دیا جائے ظاہری ترجمہ کیوں بنے گا؟ کیا وہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس میں ایک خلا نظر آ رہا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جھوٹ گھڑ لیا بلکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہ کہتے اس لیے ہیں کہ جھوٹ گھڑ لیا ہے کہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ یہ اس مضمون کو کھولنے کی کوشش میں نے کی ہے تو یہ نظر آیا ہے ایک طریقہ۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جی رکھیے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ان كانوا صادقین، پس چاہیے کہ اس جیسا کوئی کلام لا کے دکھائیں اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہی خالق ہیں؟ اب جب کہا جائے بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں تو بظاہر اس کا جواب یہ، اس کے بعد یہ جملہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ یا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے یہاں ام خلقوا من غیر شیء سے مراد یہ ہے کہ ان سے پہلے عدم تھا، کیا وہ عدم سے پیدا کیے گئے ہیں؟ اور اگر عدم سے پیدا کیے گئے ہیں تو عدم سے پیدا کرنے والے کا ایک خالق ہونا چاہیے، ورنہ عدم سے چیز خود بخود پیدا ہو نہیں سکتی۔ اس لیے یہ جواب ہے، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ خالق نہیں ہیں۔ اس لیے ایک چھوٹی سی آیت میں ایک بڑا گہرا فلسفہ تخلیق کا بیان فرما دیا گیا ہے۔ ہم خلق السماوات والارض، اگر وہی خالق ہیں تو پھر زمین و آسمان کو بھی انہوں نے پیدا کیا ہوگا۔ کس طرح ان کو پھنسا کر کھینچ کر ایک ایسی صورت میں کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس کو وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی کافر، کوئی بھی دہریہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ بس ان آیات کے اندر ایک سلسلہ مضمون چل رہا ہے جو قطعی دلیل دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے، اور بغیر کسی چیز کے پیدا ہونے کا مطلب ہے خود بخود عدم وجود میں آ گیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی عدم سے وجود میں لانے والا ماننا پڑے گا۔ اگر ماننا پڑے گا تو یہ جو انکار کر رہے ہیں ان کے سوا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ خود ہیں تو پھر کائنات کو کس نے پیدا کر دیا؟ وہ بھی عدم سے وجود میں آئی ہے۔ یہ ہے مضمون جو امید ہے اب واضح ہو گیا ہوگا۔ بل لا یوقنون، اصل میں یہاں اب ایک مشکل ہے۔ بل کا ترجمہ یا تو یہ کیا جائے گا کہ حقیقت یہی ہے بلکہ وہ یقین نہیں لاتے، اور اگر مضمون میں ڈوب کر دیکھیں تو یہ ترجمہ نکلتا ہے مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ بل کا ترجمہ مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ میں
انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی کلاس لگے تو پوچھوں آپ سے. روانی کے لحاظ سے دیکھیں نا، یوں بنتا ہے پھر، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں لاتے. اور دوسری صورت یہ ہے، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے یا لاتے. بلکہ سے پہلے نہیں ضرور ڈالنا ہوگا ایک، خواہ اسے بریکٹ میں رکھیں یا بلکہ کے اندر شامل سمجھیں. بلکہ میں عموماً نہیں کہ مضمون داخل ہوتا ہے. کیونکہ بولیں اب کیا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے اب تیار رہیں فائنل کرنے کے لیے. کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یہ یقین لانے والے نہیں، یقین کرنے والے نہیں. اور یقین کے ساتھ کیا لگتا ہے، یقین لانا یا یقین کرنا؟ رکھنا، یقین رکھنا. یقین رکھنا بھی لگتا ہے اور یقین کرنا بھی ہوتا ہے. جس چیز پر یقین لے آنا، تو تینوں چیزیں چلتی ہیں. بل لا یوقنون، یہاں لائیں گے کا مضمون میرا خیال ہے زیادہ قریب ہے پہلی آیت کی مضمون سے. یہ جتنی مزید دلیلیں دے دی جائیں ان کو، وہ یقین نہیں لائیں گے. یوقنون میں مستقبل کا میرا خیال ترجمہ بہتر ہے. ہاں اسی طرح سے ہو جائے. کسی صورت میں یقین نہیں لائیں گے. ہاں کسی صورت یقین نہیں لائیں گے، یہ بہتر ہے. وہی پہلے والا ترجمے کو میں بھی سوچ رہا تھا اسی کو دہرا دیا جائے یہاں، یعنی طرز کو وہی دہرا دیا. بلکہ حقیقت یہ ہے، یا بلکہ نہیں ہوگا پھر، حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی صورت یقین نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو خود ٹھیک کرنا ہوگا. ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، اگر زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا نہیں کیا جو ان آیات سے از خود نتیجہ نکلتا ہے، اور ایسا نتیجہ نکلتا ہے جسے ہر شخص کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ کس بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کس بنا پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جھوٹا ہے، اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پیدا تو خدا نے کیا ہو لیکن خزانے ان کے سپرد کر دیے ہوں، اپنی رحمت کے خزانے یہ بانٹتے پھریں. ہم یقسمون رحمت ربک والا مضمون ہے. یا پھر ان کے داروغہ بن کے بیٹھے ہوں کہ اس داروغہ کے علم کے بغیر وہاں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی. اس لیے یہ مضمون کا تعلق ہے آپس میں. ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر داروغے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ باتیں سنتے ہیں؟ سیڑھی میں باتیں سنتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ چڑھ کر
باتیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بریکٹ میں رکھا ہوا جس میں وہ چڑھ کر باتیں سنتے ہیں. بس چاہیے کہ ان میں سے سننے والا کوئی غالب روشن دلیل تو لائے. فلیات مستمعون، فلیات میں تو لائے کا مضمون داخل ہے فے کے ساتھ. بس ان میں سے کوئی سننے والا کوئی روشن دلیل تو لے کے آئے، کوئی غالب روشن دلیل. کیا سنتا رہا ہے، کیا اس نے ملائے اعلیٰ کی باتیں معلوم کی ہیں، کچھ پیش کریں. اور وہ پیش اس لیے نہیں کر سکتے کہ ملائے اعلیٰ کی باتوں کا انکار ہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے انکار کر بیٹھے ہیں. تو اتنا مسقط جواب ہے یہ ان آیات میں کہ کسی صورت ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. بس کوئی ان میں سے سننے والا کوئی غالب روشن دلیل تو لائے. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام تسلہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہاں جو بیٹیاں اور بیٹے کا مضمون پہلے میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں. یہاں صنف نازک کی دل شکنی کے لیے اس طرح بیان نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اگر بیٹیوں کو تصور کیا جائے تو ان بیٹیوں کا کوئی کفر الگ ہونا چاہیے جس سے وہ بیائی جائیں، اور وہ اللہ خود نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اس کے ہی بیٹے اس کی بیٹیوں سے بیائے جائیں تو یہ سارا مضمون یعنی ایک فساد پر منتج ہوگا. بس یہ حکمت ہے اس میں کہ بیٹیاں کہہ کر کسی دوسرے خدا کی پیدا کردہ بیٹوں کا خیال پیدا نہ ہو، اور پھر بیٹیاں اس گھر سے رخصت ہو کر اس گھر میں چلی جاتی ہیں. گویا اس خدا کی ساری ملکیت اس دوسرے خدا کی طرف منتقل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا ان دشمنوں کے لیے، کہ اگر تھا بھی کچھ تو پیدا کیا اور کسی اور کے سپرد کر دیا جس کے بیٹے ہی ہیں. یہ مضمون ہے جس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ بعض دفعہ مغرب میں جو تعلیم یافتہ عورتیں ہیں ان کے دل میں ہلکا سا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں عورتوں کی سبکی ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تو ان سے کوئی اجر مانگتا ہے. فا یہاں نتیجہ کے معنوں میں ہوگا جس کے نتیجہ میں وہ چٹی کے بوجھ تلے دبا دیے گئے ہوں. ایسی چیز مانگ رہا ہے ان سے جس کے نتیجے میں من مغرم مثقلون، کہ وہ چٹی کے بوجھ تلے دبا دیے گئے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے پس وہ اسے لکھتے ہیں. اب یہاں لکھنے کا کیا ذکر آیا ہے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، مجھے بتائیں. میں اس سلسلے کو، جو مضمون کا سلسلہ ہے، اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. کوئی ایسا مشکل سوال نہیں ہے جس کا جواب نہیں آپ کو آتا، مگر اور بھی سننے والے ہوں گے ان پر بھی یہ بات کھل جائے گی کہ کیوں یہ سلسلہ کلام اس طرح ہے، ایک کے بعد دوسری کھلتی چلی جا رہی ہے. وہ کتاب کے منکر ہیں. بس اگر کتاب کے منکر ہیں تو پھر ان کے پاس اس کے مقابل پر کوئی کتاب ہونی چاہیے جو لکھی جاتی ہے، اور جو باقی باتیں وہ سنی سنائی ہیں، ڈھکوسلے ہیں. تبھی قرآن کریم نے شروع سے آخر تک انبیاء کے تعلق میں کتابوں کا ذکر فرمایا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے وہ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ لکھ لی جاتی، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوتا.
بعد میں آنے والوں نے رد و بدل کر دیا، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن شروع میں وہ جو بھی وحی نازل ہوئی اسے لکھ لیا گیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کا جو سلیقہ ہے وہ بہت پرانا ہے، اور جب سے وحی نازل ہوئی ہے لکھنے والے لکھنا جانتے تھے۔ بس اگر وہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں تو پھر مقابل پر کوئی کتاب لائیں، یعنی کتاب کے حسن و قبح کی بحث نہیں ہو رہی، کچھ تو ہو، کوئی دستاویز ہی نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ وہ دستاویز کے ہیں ہی منکر۔ وہ کتابیں نازل ہوئی ہوں تو انہوں نے کچھ لکھا ہو۔ ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اب صاف بات ہے کہ یہ ساری باتیں انبیاء کی مخالفت کی ہر وجہ سے ان کو عاری کر دیتی ہیں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صرف چال ہے، دھوکہ اور فریب کے سوا ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بس کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ بس جن لوگوں نے کفر کیا وہی ہوں گے جن کے خلاف چال چلی جائے گی، ہم المکیدون، وہی ہوں گے جن کے خلاف چال چلی جائے گی۔ اس کو ہم المکیدون میں براہ راست اس کو مجہول کے طور پر نہیں پیش کر سکتے۔ مکیدون ان پر چال چلی جائے گی، یعنی جن کے خلاف چال چلی جائے گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ ہے، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب معبود اگر اللہ کو نہیں مان رہا ہے تو اس سے پہلے دوسرے خدا کی کلیت نفی ہو چکی ہے۔ تمام مضمون جو پہلے گزر گیا ہے اس میں یہ خود الہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی الہ نہیں ہے، یہ مضمون بنتا ہے، اور چونکہ اس کی نفی ہو چکی ہے تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور معبود ہے؟ ان کے لیے دو ہی رستے ہیں، یا ہے ہی نہیں یا ایک ہی ہے، اور اگر ہے ہی نہیں تو یہ سارا سلسلہ تخلیق کا کیسے ہوا ہے، اور جب ایک ہی ہے تو پھر کوئی اور معبود وہ پوج ہی نہیں سکتے، اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ ام یریدون ام لہم الہ غیر اللہ ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑ لکھا ہوا ہے یہاں، ویسے آپ روٹی کا ٹکڑا سمجھے اس کو پیار میں ٹکڑ بھی کہہ دیتے ہیں، نوٹ کر لیں۔ اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہیں۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی مشکل والا ترجمہ ہے۔ آسمان سے اگر کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں، اگر آسمان پر کوئی ٹکڑا چلتا ہوا دیکھیں تو اس کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہیں۔ سوائے اس کے کہ اس کو مستقبل میں ترجمہ کیا جائے، اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہیں، کیونکہ بادل بھی چلتے پھرتے نیچے آ جایا کرتے ہیں،
اس کو اسی طرح کر دیں، مگر اس کو میں نے پہلے یہی کیا ہوا تھا، پھر بدلا ہے، کوئی وجہ ہوگی اس کی. یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ نہیں، میں نے پہلا جو ترجمہ کیا تھا وہ بین یہی تھا، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہیں. پھر کسی مشکل کی وجہ سے اس کو تبدیل کر کے یوں بنایا، اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہیں. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوعَدُونَ، بس تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس میں ان پر بجلی گرائی جائے گی. میرا خیال ہے وہ یہاں بھی گائی چاہیے تھا پہلے، ہاں اس کو کاٹ پہلے کو بحال کر لیں. اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہیں، پس تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس میں ان پر بجلی گرائی جائے گی. یہاں ایک گے غلطی سے زائد ہوا ہوا ہے، دیکھ لیں گے لکھا ہوا، یہاں نہیں چاہیے تھا، آخر پہ ہے صرف. ہاں کوئی، ہاں کوئی ہے، یہ لکھا ہوا ہے. ہاں نہیں ہے کوئی. اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا، ہاں اگلے میں جہاں انہوں نے کہا ہے وہاں دوسری دفعہ کوئی نہیں ہے، یہ مراد ہے آپ کی؟ اچھا، کہیں گے کہ ایک تہ بتہ بادل ہے، یہ کی بجائے ایک کر دیا جائے. ہاں جس دن ان کی کوئی تدبیر کچھ ان کے کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم، جس دن ان کی کوئی تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آئے گی. ولا ہم ینصرون، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہوگا، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یہ علاوہ عذاب سے کیا مراد ہے؟ پہلا عذاب اس دنیا میں ہے، جو بجلی گرائی جائے گی ان کے اوپر، وہ دنیا کا عذاب ہے. علاوہ عذاب سے مراد مرنے کے بعد کا عذاب ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کر. لِحُکْمِ رَبِّکَ، ایک تو وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ کا یہ مطلب بن سکتا ہے اپنے رب کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ جا. دوسرا ہے ان لوگوں کی باتوں پر چونکہ صبر کرنا ہے، اس لیے غالباً یہ دوسرا مضمون یہاں ہے. پس تو اور اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، بس یقیناً تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر جب تو اٹھتا ہے. حین تقوم، اٹھتا سے مراد اگلی آیت سے لگ رہا ہے کہ صبح کے وقت اٹھنا، نیند سے اٹھنا مراد ہے، کیونکہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کر
اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ تو پہلا جو اٹھنا ہے وہ کھڑے ہو کر انذار کے معنوں میں نہیں ہے۔ اب اگلی سورۃ سورہ النجم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ثریا کی جب وہ گر جائے گا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا اور نہ مراد اور نہ مراد رہا۔ النجم اذا ہوا، قسم ہے ثریا کی جب وہ گر جائے گا۔ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ اور وہ قسم کیا اطلاق کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر؟ اور اگر یہ مستقبل کی ہے تو پھر اس دور میں اس نے کیا گواہی دی؟ اس بات نے جو ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی آئندہ ہوگی۔ سمجھیں؟ یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک صورت آنے والی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سادہ سادہ سی آیات ہیں لیکن مضمون بہت گہرے ہیں۔ کیوں جی آپ بتائیں؟ اب ہل رہے ہیں بات کرنے کے لیے ویسے ہی؟ اچھا کرو بدلو۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ثریا کی جب وہ گر جائے گا۔ مستقبل کے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو، اور مستقبل کے زمانے میں ثریا کا ایک ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ثریا سے ایمان لے آئے گا۔ تو وہ گر جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ثریا میں ہے وہ زمین پہ اتر آئے گا، اور یہ واقعہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اور جو باتیں پیشگوئیاں کی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس صورت میں ضرور پوری ہو کے رہیں گی۔ بس اس وقت جب کہ یہ واقعہ رونما ہوگا، اس وقت تم لوگوں پہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ رسول وہی باتیں کہتا ہے جو دیکھتا ہے، نہ تو گمراہ ہوا ہے
نامراد رہا۔ وما غوا کا کیا مطلب اور ہو سکتا ہے؟ ضلع کا معنی گمراہ ہونا ہے، غوا کا معنی بھی گمراہ ہونا ہو سکتا ہے، مگر پھر اس صورت میں ترجمہ یہ بنے گا نہ تو یہ گمراہ ہوا نہ یہ گمراہ ہوا، اس لیے یہ ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ غوا کا معنی نامرادی بھی ہوتی ہے، تو چونکہ آخری زمانے میں اسلام کی غلبے کی پیشگوئیوں نے پورا ہونا ہے، اور وہ زمانہ ثابت کر دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامراد نہیں رہے، اس لیے یہاں غوا کا دوسرا ترجمہ ضروری ہے۔ تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا اور نہ ہی نامراد رہا، ہی ڈالنا ہے نہ کے درمیان۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا۔ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو محض وحی ہے جو ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے۔ اس میں ایک لفظ چھٹا ہوا ہے وحی سے پہلے، لیکن پڑھنے میں تو نے پڑھا ہے لیکن لکھنے میں چھٹا ہوا ہے۔ یہ تو محض ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے۔ علمہ شدید القوا، اسے مضبوط قوا والے نے سکھایا ہے۔ قوا سے مراد قدرتیں ہیں، یہ میں نے عربی لغت میں بھی اس کو دیکھ لیا، تسلی کر لی ہے۔ قوا کا معنی قدرتیں ہوتی ہیں اللہ کے حوالے سے، تو عموماً قوا کا معنی اعصاب وغیرہ لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں قدرتیں ہی زیادہ شایان شان ترجمہ رہے گا۔ اسے مضبوط قدرتوں والوں نے سکھایا ہے۔ ذو مرہ، مرہ عقل اور حکمت کو کہتے ہیں، بڑی حکمت والا ہے۔ فاستویٰ، پس وہ متمکن ہوا یا فائز ہوا، کون سا ترجمہ بہتر ہو سکتا ہے؟ دونوں ترجمے اگلی آیت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ٹھیک، کیونکہ متمکن کہاں ہوا، کس وقت ہوا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یہاں متمکن ہونے میں ایک مشکل یہ پڑتی ہے یہ ترجمے میں کہ متمکن تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، استوا اس نے کیا ہے زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد سے متمکن ہی ہے، مگر اس کا تمکن افق الاعلیٰ پہ تو نہیں ہے، صرف ہر جگہ ہے۔ تو اگر وہ فائز ہوا کہہ دیا جائے تو اس میں متمکن کا مضمون بھی ہے، اور اس وقت ظاہر ہونے کے معنی بھی آ جاتے ہیں، یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس کو جب وہ ملأ اعلیٰ پر فائز ہوا۔ یا دوسری صورت یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے جگہ متمکن رہنے دیا جائے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں پھر کہ ذو مرۃ فاستویٰ، وہ بڑی حکمت والا ہے پس وہ متمکن ہوا، جبکہ وہ بلند ترین افق پر فائز تھا۔ بلند ترین افق پر تھا میں فائز کا مضمون از خود داخل ہے، اس وقت وہ متمکن ہوا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے صرف فاستوا کا معنی اگر فائز ہونا ہو سکتا ہے لغت کے لحاظ سے تو وہاں فائز کرنا زیادہ موضوع رہے گا، اس میں ایک وجہ ہے، لیکن مجھے اس کے متعلق تسلی نہیں تھی پوری کہ آیا لغت فاستوا کا کہ ترجمے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں کہ فائز ہوا۔ آپ بتائیں اہل لغت۔ اردو میں جو فائز کا معنی کیا جاتا ہے اس لحاظ سے تو فاستوا کا معنی بنتا ہے۔ نہیں، مگر جو اہل لغت ہیں فاستوا کا معنی فائز ہونا میرا خیال ہے اس میں شامل ہے لازماً، وہ ٹھیک بات کہتے ہیں، کیونکہ فاستوا کا تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے اوپر وہ پوری طرح غالب آ گیا، ورنہ استوا کا مضمون پھر کوئی بنتا نہیں، تو اس لیے فائز ہونا ٹھیک ہے۔ وہیں کر لیں آپ اس کو، بڑی حکمت والا، بس وہ فائز ہوا جب کہ وہ بلند ترین افق پر تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ فائز ہونے متمکن ہونے میں وہیں ٹھہرے رہنے کا مضمون پایا جاتا ہے، لیکن وہ نیچے اترا ہے، اس لیے پہلے وہ فائز ہوا، دکھائی دیا ہے وہاں، ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نیچے اتر آیا، پس وہ دو قوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر، فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب دو قوسوں کے وتر کی طرح یا اس سے بھی قریب تر ہو گیا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ترجمہ تو بالکل لفظ درست ہے، مگر کچھ سمجھ تو آنی چاہیے کہ کس طرح دو قوسوں کا وتر ہوا وہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ لڑائیں اپنا دماغ آج۔ اور او ادنا بھی ہے، اگر دنا کا معنی یہ ہوگا پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نیچے اتر آیا، تو او ادنا میں اور نزدیک کے معنی نہیں لیے جا سکیں گے، کیونکہ اور نزدیک کا معنی یہ کیسے بن جائے گا کہ وہ دو قوسوں کا وتر ہو گیا۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک قوس ہے اس کا وتر ہے اور دوسری قوس ہے اس کا وتر ہے، دونوں۔ ہاں، یہ آپ نے تفسیر صحیح میں دیکھی ہوئی ہے، تفسیر نقشہ دیکھا ہوا ہے، مگر پھر کیا بنے گا؟ مطلب یہ کہ وہ قوسیں تو تھی لیکن وہ اور نزدیک ہو کے ایک ہی وتر بن گیا دونوں قوسوں کا، اگر علیحدہ دور دور کون ہوں، سی دو قوسوں کا؟ اگر ایک قوس ہے اس کا ایک وتر ہوگا علیحدہ، دوسری قوس کا اپنا وتر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر نزدیک آ جائیں گی دونوں کا وتر ایک ہی بن جائے گا۔ وہ قوسیں کون سی ہوں گی؟ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دوسری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو ان آیات کو اس پر چسپاں کر کے دیکھیں نا، کانا قاب قوسین او ادنا، ایک کانا قاب قوسین او ادنا میں اس کا اترنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا۔ اب سارے مضمون کو دوبارہ سننا پڑے گا اس تسلسل میں۔ منظر کشی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ بیان فرمایا، اور اس رب کو دیکھا جس نے آپ پر وحی نازل فرمائی، اور ایک افق اعلیٰ پر فائز کے ہوتے ہوئے دیکھا۔ افق اعلیٰ پر کوئی جسم تو نہیں تھا جو فائز ہوا ہے،
اس لیے یہ حصہ بھی دوبارہ توجہ طلب ہے. افق اعلیٰ پر فائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی وحی نازل کی ہے جو تمام کائنات کے ہر حصے پر چسپاں ہونے والی ہے اور تمام کائنات پر وہ وہی غالب آنے والی ہے. قرآن کریم کا مطالعہ اس پہلو سے کر کے دیکھیں تو یہ پہلی کتاب ہے جس کا مضمون ساری کائنات پر فائز ہے. کوئی حصہ باقی نہیں کائنات کا ایسا جس پر یہ غالب نہ آئی ہو. تو اللہ کے تمکن کا معنی ان معنوں کے سوا ممکن ہی نہیں، ورنہ یوں نظر آئے گا کہ گویا آسمان پر خدا تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی صورت میں. کسی بھی صورت میں دیکھنا ممکن نہیں سوائے مانوی لحاظ سے. اور افق اعلیٰ پہ کیوں دیکھا یہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جو کلام نازل ہوا تھا وہ کلام سب سے اعلیٰ تھا. تو ان معنوں میں آپ نے دیکھا. اور یہ بات جو ہے یہ ہوا سے نہیں کی گئی. بس افق اعلیٰ پر جب وہ اب خدا تعالیٰ ظاہر ہوا تو پھر نیچے اترا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکا ہے. نزدیک ہوا فتدلی. اب جہاں نزدیک آنے کے بعد جو قصہ شروع ہوتا ہے یہ ہے وہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ. بس وہ دو قوسوں کی ایک وتر کی طرح ہو گیا. میں اس سے جو تصویر ذہن میں بناتا ہوں وہ اس سے مختلف ہے جو تفسیر کبیر میں ایک منظر کشی کی گئی ہے ایک تصویر کی صورت میں. کیونکہ اگر دو قوسوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل رکھیں اور وتر ملا دیں تو وتر تو ایک ہوگا لیکن اس کا چلایا ہوا تیر کسی طرف بھی نہیں چل سکتا. اگر کھینچیں گے تو یا خدا کی طرف چلے گا اور وہ وتر خدا کا وتر رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہٹ جائے گا، اور اگر اللہ اپنی طرف کھینچے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چلتا ہے. تو قرب کے لحاظ سے وہ معنی صرف درست ہے. اگر اس کا معنی صرف قرب کرنا ہے اور ایک وتر کرنا ہے وہ تصویر اس سے زیادہ کام نہیں دے گی. اگر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدا تعالیٰ کا رجوع اور دونوں کا عملاً ایک ہو جانا ہے تو یہ ہے ادنا کا معنی. اتنا قریب ہو گیا کہ خدا کسی انسان کے اتنا قریب ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خدا کا چلایا ہوا تیر رسول اللہ کا چلایا ہوا تیر ہو جاتا اور رسول اللہ کا چلایا ہوا تیر خدا کا چلایا ہوا تیر ہو جاتا. یہ تبھی ممکن ہے کہ دونوں قوسیں ایک ہی سمت میں ہیں اور وہاں دونوں کا وتر ملا ہوا ہے. ایک وسیع قوس ہے، ایک ہلکی چھوٹی قوس ہے. یہ خدا کی قوس ہے جو غالب ہے، اس قوس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے اور دونوں کا وتر ایک ہو گیا. جب بھی اس کو کھینچا جائے گا یہ خدا ہی کی طرف جھکے گا، خواہ یہ قوس حرکت میں آئے یا وہ قوس حرکت میں آئے، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. یہ تھی جو میں کہہ رہا تھا. اس صورت میں کافی مشکل مقام آتے ہیں جو ٹھہر ٹھہر کے طے کرنے پڑیں گے. باقی پھر سے انشاءاللہ. چلیے آپ سمجھ گئے نا اس مسئلے کو بالکل.